حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اس علاقے سے نکلے اور اللہ رب العزت نے آل فرعون کو فرعون سمیت جب دریا کے اندر غرق کر دیا تو انہوں نے علاقے میں جا کر پڑاؤ کیا اور اپنی قوم کو تیار کیا کہ ہم اس قوم جبارین سے جہاد کریں گے، اور اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب ہم جہاد کریں گے تو رب تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ ادھر یہ بات قوم جبارین کو پتہ چلی، اور اس قوم کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا، اور قوم جبارین اس بات سے واقف تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سخت مزاج ہیں اور اللہ رب العزت بھی ان کی مدد فرما رہا ہے، اور اس بات کو بھی جانتے تھے کہ قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جاہ و جلال اور اتنے بڑے لشکر کے باوجود شکست کھا چکی ہے اور وہ دریا کے اندر غرق کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کی مدد فرمائی ہے۔ تو اب وہ بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں۔ تو وہ بلعم بن باعورہ نے یہ جواب دیا کہ میرا ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا ہے، اور ہم ایمان کے اندر بھائی بنتے ہیں، تو میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اب جب لوگ اس بات سے نا امید ہو گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نہیں کرے گا، تو انہوں نے بادشاہ کے ذریعے اسے دھمکایا اور اس کی بیوی کے ذریعے اس پر لالچ دی، حتیٰ کہ اس نے یہاں پر اس بات پر رضامند ہو گیا کہ میں ان کے لیے بد دعا تب کروں گا کہ میں پہلے استخارہ کروں گا، اور استخارہ میں اگر یہ بات ثابت ہو گئی اور مجھے یہ اشارہ ملا کہ ان کے لیے بد دعا کرو تو میں بد دعا کروں گا، اور اگر اشارہ ملا ان کے لیے بد دعا نہ کرو تو میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ بلعم بن باعورہ نے استخارہ کیا، اور استخارہ کے بعد اسے اشارہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے، جہادیوں کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اب اس نے ان سے انکار کر دیا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اب بادشاہ نے اس کو دھمکایا اور اس کو بہکاوے میں لایا، اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل کے اندر ڈال دوں گا، سخت سے سخت سزائیں دوں گا، اور ساری عمر تیری جیل کے اندر کٹے گی، اور پھانسی پہ تجھے لٹکا دوں گا، اور تجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا، اور پھانسی سے پہلے بڑی سخت سزائیں دوں گا۔ اور ادھر قوم جبارین نے اس کی بیوی کے ذریعے اسے کہا کہ اگر یہ ان کے لیے بد دعا کرتا ہے تو ہم اسے اتنی دولت دیں گے کہ یہ مالا مال ہو جائے گا، اور اسے کمانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اسے ہم اپنی قوم کا سردار بنا لیں گے۔ حتیٰ کہ وہ دولت کے لالچ کے اندر اور سزا سے بچنے کے لیے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بد دعا کے لیے راضی ہو گیا۔ ایک دن وہ گدھے پر بیٹھ کر ایک جگہ پر جا رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرے، تو ایک جگہ پر جب پہنچا تو وہاں سے آگے اس کا گدھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی کوشش کی اور وہ گدھا اس جگہ سے آگے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اب اس کو بڑی وہ کوشش کر رہا تھا، مار رہا تھا، تو اس گدھے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہ العالمین مجھے زبان دے تاکہ میں اسے کلام کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت نے اسے کلام دی، اور اس گدھے نے اس سے بات کی۔ اس نے کہا اے بلعم، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ آگے فرشتے ہیں اور مجھے وہ روکے ہوئے ہیں، میں اب آگے نہیں جا سکتا، اور تو مجھے مار رہا ہے اس بات پر کہ میں آگے جاؤں، اور میں آگے کس طرح جاؤں کہ آگے فرشتے کھڑے ہیں، وہ مجھے راستہ نہیں دے رہے۔ تو اب وہ وہاں سے اترا، اور اترنے کے بعد آگے چلا گیا۔ اب اس کے اوپر بدبختی چھائی ہوئی تھی، اور شیطان نے اس کو بہکاوے میں بہکایا، اور وہ اس جگہ سے آگے چلا گیا، اور بد دعا کرنے کے لیے ایک جگہ پر اس نے اپنا ڈیرا لگایا، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کے لیے بد دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو جو وہ بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا تھا قوم جبارین کے لیے کی، اور جو دعائیں قوم جبارین کے لیے کرنا چاہتا تھا وہ بد دعائیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دعائیں کرنے لگا۔ جب قوم نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے بد دعائیں کر رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو انہوں نے اس صورت میں کہ اب ہم تمہیں سخت سے سخت سزا دیں گے، اور تمہیں اس طرح کی سزائیں دیں گے کہ تم یاد رکھو گے، اسے بہکاوے میں لانے لگے اور اس کے لیے سختی کرنے لگے۔ اب اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ان قوم سے کہا کہ میں کیا کروں کہ میں جو الفاظ کہنا چاہتا تھا میری زبان سے نہیں نکل رہے تھے، اور جو میں نہیں کہنا چاہتا تھا وہ میری زبان سے نکل رہے تھے۔
اور میں جب دعا کرنے کے لیے تمہارا نام لے رہا تھا تو تمہارا نام میری زبان پہ نہیں آ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا تھا، اور جب بد دعا کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہ رہا تھا، اس کی قوم کا نام لینا چاہ رہا تھا، تو اس وقت میری زبان پہ تمہارا نام جو ہے آ رہا تھا۔ لیکن اس بد دعا سے بچنے کا ایک ہیلہ ہے، اگر تم وہ کام کر لو تو اس صورت میں یہ بد دعا جو ہے تمہارے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہیلہ کیا ہے؟ اس نے ان سب کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو جو ہے اس انداز میں تیار کرو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے اندر جائیں اور انہیں برائی پر آمادہ کریں۔ اگر وہ لشکر والے ان کی جو ہے برائی پر آمادہ ہو گئے تو پھر اگر انہوں نے کسی نے برائی کر لی تو اللہ رب العزت ان کی جو ہے ان کو سزا دے گا، اور اس صورت میں یہ جتنی میں نے بد دعائیں کی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی اور ساری بد دعائیں ان کو لگیں گی۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو، نوجوان عورتوں کو تیار کیا اور لشکر کے اندر وہ بھیجتے تھے۔ اب وہ لوگ کہ جو کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اب اپنی بیوی بچوں سے دور تھے، تو وہ ایک جو ہے اپنی مردانی خواہشات کے اندر قید ہوئے تھے۔ اب جب ان کے سامنے عورتیں بن ٹھن کر سوار ہو کر ان کے سامنے آئیں اور انہیں برائی کے لیے ابھارنا چاہا، تو وہ اب اس کے بہکاوے میں جو ہے بنی اسرائیل والے آ گئے۔ اس میں سے ایک شخص نے، ایک نوجوان نے ان کی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ اب جب اس نے زنا کیا تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس لشکر کے اوپر طاعون کی بیماری کو جو ہے عام کر دیا، اور کئی لوگ جو ہے اس طاعون کی بیماری سے مرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ماجرا یہ ہے کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ اگر سزا سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ جس نے یہ زنا کیا ہے اور جس لڑکی نے اس کو آمادہ کیا ہے، ان دونوں کو جو ہے پھانسی لگا دو، ان کو سزا دے دو، تو اس صورت میں یہ عذاب جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو، اس لڑکی کو اور اس بنی اسرائیل کے اس نوجوان کو، دونوں پر سر عام جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بیماری سے ان لوگوں کو شفا عطا فرما دی۔ تو سامعین محترم، اس واقعے سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کہ جب ہم کسی مسلمان کے لیے بد دعا کریں گے اور اگر وہ مسلمان نیک ہوا، اچھے اعمال کرنے والا ہوا اور اس کے اندر کوئی بری عادت نہ ہوئی، تو وہ بد دعا ہمارے اوپر واپس لوٹ کے آئے گی، جو بد دعا کرنے والا ہے اس کی طرف واپس پلٹ کے آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس حالت میں پہنچ جائے کہ مال کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے کسی کے لیے برا چاہے، تو پھر اللہ رب العزت وہ برائی اس پر لوٹا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بلعم بن باعورہ کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا کہ کتے کی طرح وہ زبان نکالے ہوئے ہوگا اور اس سزا میں وہ جو ہے مبتلا ہوگا۔ تو سامعین محترم، اس کو اللہ رب العزت نے یہ سزا دی کہ اس کی زبان اس کی حلق سے باہر آ گئی، اور پھر اس کے بعد اسی حالت کے اندر جو ہے اسے موت آ گئی، پوری زندگی ذلیل اور خوار ہوتا رہا، اسی رسوائی کے ساتھ اسے موت آئی۔ اور دوسرا اس واقعے سے ہمیں یہ اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی کامیابی اور اپنی جو ہے اس کامرانی کی جو ہے اگر چاہتا ہے کہ میں سدا اس کامیابی کے ساتھ رہوں، تو اس کو ان گناہوں سے جو ہے بچنا چاہیے، اور اگر ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا تو یقیناً اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب مسلمانوں کے اندر یہ بیماریاں بڑی عام ہیں، بے حیائی اور زنا کی بیماری بڑی عام ہے۔ تو جب یہ بیماری جب تک یہ ختم نہیں ہوگی، یہ برائی، بے حیائی اور یہ جو ہے زنا کی عادت جب تک مسلمانوں سے ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کی نصرت جو ہے ان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت کے لیے دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں سمجھ کر اور ان برائیوں سے ہمیں بچ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔